سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا پاکستان یہ ثالثی کا کردار جو ہے یہ ادا کر پائے گا، کیا ہمارے حق میں جاتا ہے اور کیا ہمارے حق میں نہیں جاتا؟ جی جی السلام علیکم، تھینک یو۔ حق میں یہ جاتا ہے کہ جی اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ ٹروتھ سوشل پہ بھی انہوں نے شہباز شریف کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اس کا مطلب ہے دس از بینگ ڈسکسڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، آلدو کنفرمیشن نہیں آئی، کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے ڈائریکٹلی بھی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی ڈپلومیٹک ٹیم ہے، پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ہیں، مطلب اٹ کین بی دا ادر وے اراؤنڈ آلسو، لیکن ٹو بی ریئلسٹک آن دا گراؤنڈ وہ بھی آئی تھنک دے آر ٹاکنگ ٹو دا ایرانین پریزیڈنٹ اور ایرانین فورن منسٹر کے ساتھ، اور امریکنوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک ٹریک اس کا ایسا ہے جو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے، اس میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے۔ تو بہت ٹائٹ روپ ڈانسنگ ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ ناؤ دس از بینگ سیریسلی کنسیڈرڈ ان دا ورلڈ، کہ پاکستان میں ٹاکس کی پاسبلٹی دیکھی جائے، ٹاکس ہوں تو پاکستان کو ایک کم از کم ایک ہوسٹ اور پروبیبلی ثالث، کمیونیکیٹر، فیسیلیٹیٹر، آپ کوئی بھی لفظ استعمال کریں، دیٹ از اے ریالٹی۔ جی دیٹ از اے ریالٹی۔ بہت آپ نے یہ اہم بات کی ہے۔ آپ ویسے مجھے بتائیں بیسر صاحب، یہ تو ابھی پتہ لگ جائے گا ایک دو دن میں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کس حد تک یہ، کیونکہ ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ وہ ٹائم بائی کر رہا ہے ٹرمپ، اور وہ اپنی جو ٹروپس تیار ہو رہے ہیں وہاں پہ لینڈ کرنے کے لیے، اور اب جو مارکیٹس ہیں، اسٹاک مارکیٹ، انرجی مارکیٹ اور تیل کی قیمت، اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک ملمہ سازی ہے کہ ویک ڈیز میں سیز فائر اور ویکینڈ پہ جنگ۔ یہ میں بھی اس پہ بات کروں گا، لیکن پاکستان کی رائز یا چینج ان پوزیشن ٹو دس لیول، کہ جہاں پہ وہ کتنے میجر کانفلکٹ میں ایک سینٹرل کیریکٹر بن کے ابھرا ہے، آپ نے کبھی اپنے کریئر میں یہ سوچا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا ویسے صاحب؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں سوچا تھا، کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ ہم ہمیشہ اپنی ولنریبلٹیز کو روتے رہتے تھے اور کبھی پاکستان کی اسٹرینگس کو نہیں دیکھا تھا۔ تو میرا خیال ہے ہم سب کو ایک گارلینڈ تیار کرنا چاہیے اور پرائم منسٹر مودی کے گلے میں ڈالنا چاہیے، تاکہ وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنے اصلی مقام پہ پہنچنے میں مدد کی۔ جی ایز این اسائڈ، میں کل سن رہا تھا کہ JF-17 کیسے بنا تھا، تو وہ اس وقت بنا تھا جب امریکنز نے اپنے انجنز اور اسپیئر پارٹس پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اینڈ دین پاکستان وینٹ آن اٹس اون۔ تو اس لیے یہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے بعد بھی جی، مے کے بعد بھی سیٹ ایٹ مڈل ایسٹرن ٹیبل پہ سیٹ، بورڈ آف پیس میں انوالومنٹ، بہت کرٹیسزم ہے کہ بورڈ آف پیس پہ پاکستان نے ہاں کیوں کی تھی، لیکن اگر پاکستان خیمے کے اندر نہ ہوتا تو پھر آج بھی خیمے سے باہر ہوتا۔ یہ اس وقت کے حساب سے دیکھنا چاہیے اور ہر چیز کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہاں تھا۔ پھر ایک جو ہمیشہ سامنے نہیں آیا، وہ بیک چینل ہے یا ایون فرنٹ چینل ہے ایران کے ساتھ، جو ایران شکریہ ادا کرتا ہے، جو ایران نے 12 ڈے وار کے بعد، اس سے پہلے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جو اس جنگ کے بعد شکریہ ادا کیا، اس کے بعد آج بھی ایک پریزیڈنٹ نے، ایرانین پریزیڈنٹ نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں سے، اور اس میں پاکستان سب سے پہلے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ فریڈم لونگ لوگ جاگ اٹھے ہیں، اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک امپورٹنس مل رہی ہے، اور اگرچہ یہ ایک بہت ہیڈی فیلنگ ہے، اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایکسٹریم رسک لے رہا ہے یہ آربیٹریشن کروانے میں، کیونکہ اگر کوئی چیز بھی غلط ہوئی، اس کی لاجسٹکس سے لے کے اس کے رزلٹ تک باقی چیزوں کے ساتھ، تو پھر بلیم پاکستان پہ بھی آئے گا۔ سو میں سمجھتا ہوں پاکستان مورلی ٹھیک کر رہا ہے، یہی پاکستان کو کرنا چاہیے، یہ پیچھے ہٹ کے ہر چیز سے ڈر کے بیٹھ کے اور ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ فلسطین
ہمارے لیے زندگی موت کی ایک جنگ ہے، پیلسٹینینز کی بات کرنا، اور جب وقت آئے تو پیچھے ہٹ جانا گھر کا تالا لگا کے۔ پاکستان ٹھیک کر رہا ہے، پاکستان از morally doing the right thing. There'll be risks. We might be blamed. We might be blamed by everybody. We will certainly blamed by India کیونکہ 2 دن سے ان کی خاموشی چھا گئی ہے، چہرے اتر گئے ہیں، پارلر سامنے آ گیا ہے انڈیا میں۔ تو if something goes wrong, they are waiting. ایک انڈیا is waiting for something to go wrong جی، اور ایک ہماری سیاسی جماعت ہے جو میرا خیال ہے مسلح پہ ہے کہ کوئی کچھ غلط ہو جائے پاکستان کے ساتھ۔ جی کوئی وہ کہتے نا کہ وہ کہتے کہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائے والا جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہی لگتا ہے۔ نہیں، تھینک یو سو مچ، یہ بڑا آپ نے مرصع جواب اس کا دیا، جو کہ بہت سارے ہمارے ناظرین کا بھی یہی کوشچن تھا پاکستان کی اس میں، جسے کہنا چاہیے، اور بالکل ایک رسک بھی ہے، اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا پھر ایک الگ سے ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ترکی اور مصر جو ہے ان کے ساتھ ہی پاکستان کی ظاہری بات ہے کہ یہ جوائنٹ ایفرٹ ہے، مشترکہ پروڈکشن ہو رہی ہے امن کی۔ تو لیکن یہاں پہ جو اسرائیل کا ایک رول آئے گا، کیونکہ یہاں پہ دو ایکٹرز ایسے ہیں کہ ایک تو اسرائیل ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے اہداف ہی الگ ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کی اکانومی جائے بھاڑ میں، انسانی جانوں کا نقصان ہو، اپنا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، مگر عمران صاحب وہ اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش تو کرے گا، اور امریکہ کو بھی اثر انداز کرے گا کہ یہ نہ ہو پائے سیز فائر ہوتا، تو پھر سارا ان کا تو پلان گیا نا بھاڑ میں، چولہے میں۔ جی بالکل بالکل، ان کا پلان بالکل جاتا دکھائی دے رہا ہے، اگرچہ وہ پریس کو بیہائنڈ دا سینز یہ انفارمیشن بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے، ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، لیکن دس از ویری انیمیکل ٹو دیم۔ وہ تو ایران کی ٹوٹل ڈسٹرکشن چاہتے ہیں۔ they don't want this regime to survive. They don't want the Iranian state to survive. اور تو دیر فور اسرائیل اسپوائلر ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک کہ پاکستان کو بجائے اس کے کہ ہاں ہاں کرتا رہے، پاکستان کو امریکنز کو کہنا چاہیے کہ لک یو نیڈ ٹو، آپ بڑے پیار سے کہ آپ یہ ایکسکیوز گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کھیل سکتے کہ کل آپ کہیں کہ جی ہم تو سب تیار تھے، وہ اسرائیل نے بمباری کر دی، یہاں لوگ نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئے، ہماری اسکائز اور اسپیس اگر پیس کے لیے استعمال ہوتی ہے، they cannot do a Qatar on us. Neither the Americans nor the Israelis. یہ ہم پہ قطر نہیں کریں گے، اور ہمیں بتا دینا چاہیے کہ پاکستان will not respond like a Qatar. Pakistan will then consider it as an act of war against Pakistan. یہ آپ کو اگر آپ سر عام نہیں بھی بتا سکتے تو آپ کم از کم کنوے کر دیں، and I'm sure there are ways to convey it to the Israelis also. There would be a channel there. اس لیے بہت رسکی ہے، یہ بہت مورل ہے اور بہت رسکی ہے پاکستان کی جو انڈیور ہے فور پیس۔ جی تھینک یو۔ یہ تو اسرائیل والا پوائنٹ بالکل ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اسرائیل کا، چونکہ ٹرمپ کے اوپر بھی اتنا اثر ہے، یہ وٹکاف وغیرہ اور جیریڈ کوشنر جو ان مذاکرات میں اور بیک چینل ڈپلومسی میں انوالوڈ ہے، یہ خود بھی بالکل اسرائیل کے، کبھی تو امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ امریکہ کے ہیں یا اسرائیل کے ہیں، جس طرح سے وہ بالکل جی، باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کا بھی امتحان ہے۔